اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیف طارق ہے اور میں UMT میں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کا طالب علم ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے حرکت اور اعراب۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حرکت کیا چیز ہے اور اسی وقت میں آپ سے پوچھوں کہ اعراب کیا چیز ہے، تو آپ کے ذہن کے اندر کیا آئے گا؟ کیا حرکت اور اعراب ایک ہی چیز ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر ایک لفظ لکھتا ہوں زویں الف ضا لام میم، اور میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ذرا اعراب لگا دیں، تو یہ اس کے اوپر جو اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ علامتیں جو نظر آ رہی ہیں، تو کیا یہی اعراب آپ نے صحیح لگائے ہیں؟ اعراب اس پر غور کریے۔ جی، یہ بالکل آپ نے صحیح لگایا۔ اردو کے اندر ہم حرکت کو ہی اعراب کہتے ہیں۔ حرکت کیا چیز ہے؟ حرکت دراصل جو ہے ہماری آواز ہے، حرکتوں سے ہم بولتے ہیں۔ ادھر ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پر ووول ورڈز کچھ میں نے لکھے ہیں، اے لکھا ہے، اے سے زبر کی آواز آتی ہے، آ کی آواز آتی ہے، اور یہاں پر میں نے یو لکھا ہے، یو سے او کی آواز آتی ہے، پیش سے او کی آواز آتی ہے، یو کی، اور یہاں پر میں نے ای لکھا ہے، اور جب ای کو پروناؤنس کرتے ہیں ہم تو زیر کی آواز آتی ہے، زیر سے بھی ای کی آواز آتی ہے نا۔ چھوٹے ہوتے ہم جوڑ توڑ کے کرا کرتے تھے، الف زبر آ، تو دیکھیں آ سے اے کی آواز، اور اسی طرح الف پیش او، او یو کی آواز آ رہی ہے، اور الف پیش ای پڑھا کرتے تھے ہم، تو یہاں سے زیر کی آواز آتی ہے، الف زیر ای ہم پڑھا کرتے تھے، تو وہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ ای کی آواز آتی ہے۔ تو اسی طرح جتنی بھی حرکات ہیں، حرکات سے ہم جو ہے وہ بولتے ہیں۔ جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ حرکتوں کی بدولت ہی بول رہا ہوں، اگر حرکتوں کو نکال دیں گے تو بولنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حرکت اور اعراب اردو کے اندر ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، لیکن جب عربی زبان کے اندر ہم آئے، عربی زبان کے اندر آ کے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی جو حرکت ہے وہ کچھ اور ہے اور جو اعراب ہے وہ کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھیے کیا ہے۔ یہ زبر لگی ہوئی ہے، یہ زیر لگی ہوئی ہے، یہ حرکتیں ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کسی بھی اس علامت کو کہیں گے جو کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوگی، جو اعراب ہوگا، جو علامت ہوگی، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا، ہم آج سے پہلے اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے، کتنا بڑا ایک انقلاب ہے، اور اس پہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اعراب کا مقصد کیا ہے؟ اعراب سے ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور حرکتوں سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کے لیے ہم جو ہے وہ اس سے کیا کرتے ہیں، اس کا اور مقصد کیا ہے، سمجھتے کیسے ہیں؟ اعراب سے ہم حالتیں پہچانتے ہیں۔ 3 طرح کی ہمارے پاس حالتیں ہوتی ہیں، اور اردو زبان میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو فاعلی ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مفعولی کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو۔ تو اعراب سے ہم جو حالتیں پہچانتے ہیں، حالتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ فاعلی، مفعولی اور اضافی اردو زبان کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کوئی پیچیدہ چیز نہیں لکھی، آپ لوگ ان چیزوں سے آلریڈی واقف ہیں۔ تو فاعلی ہمیں پتہ ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعولی جس پر کام واقع ہوتا ہے، اور اضافی ہم جو کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ نسبت ظاہر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل میں اس چوک سے لکھ رہا ہوں، تو یہ چوک جو ہے میں لکھ رہا ہوں تو میں فاعلی ہوا، یہ چوک اس پر کام واقع ہو رہا ہے، اس سے میں لکھ رہا ہوں، یہ مفعولی ہے، اور میرا چوک ہے، یہ میری اس سے نسبت ہے، یہ چیز جو ہے یہ اضافی ہے۔ اب ان کو ہم ایک جملے کی، اردو جملے کے تحت سمجھ لیتے ہیں اور آسانی ہوگی ہمیں۔ جس طرح حامد نے محمود کو مارا، حامد نے محمود کو مارا۔ تو جب ہم نے ایک جملہ لکھا، اور اس طرح کے بے شمار جملے آپ لکھیے اردو زبان کے اندر، پریکٹس کریے، خود لکھیے، اور آپ کو پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا کہ یہ جو حامد تھا نا، یہ جو ہمارے پاس کام کرنے والا تھا، اس کے ساتھ نے آیا۔ کیا تھا کام کرنے والا؟ فاعلی، اس کے ساتھ اردو میں نے آیا، اور جس پر کام واقع ہو رہا تھا، جس کو مارا جا رہا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے مفعولی، جس پہ کام واقع ہو، اس کے ساتھ کو آیا۔ تو ہمیں پتہ چلا اردو زبان کے اندر جو فاعلی ہوتا ہے اس کے ساتھ نے آتا ہے، اور جو مفعولی ہوتا ہے اس کے ساتھ کو آتا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح
اس فائلی اور مفعولی کو عربی زبان کے اندر پہچاننے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہم نے آسانی پیدا کی ہے. ہم نے ایک ٹرمینالوجی نکالی ہے, ایک میتھڈ نکالا ہے. فائلی کی جو ہمارے پاس پہچان ہوتی ہے وہ 2 پیشیں یا پھر 1 پیش ہوتی ہے, اور مفعولی کی پہچان جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ 2 زبریں. تو فائلی کا اعراب ہمارے پاس ہوتا ہے 2 پیشیں یا پھر 1 پیش, اور مفعولی کا اعراب ہمارے پاس ہوتا ہے 2 زبریں. کیا ہوتا ہے؟ 2 زبریں. قرآن مجید کے اندر دیکھیں 2 زبریں جہاں پر بھی آئے گا نا ہمیشہ ساتھ الف لے کر آئے گا. کیا لے کر آئے گا؟ الف لے کر آئے گا. 2 زبریں کے ساتھ ہمیشہ الف ہوگا. مفعولی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ 1 زبر بھی آ سکتی ہے اور 2 زبروں کے ساتھ جو ہے وہ الف بھی آ سکتا ہے, اور اضافی کو ہم جو ہے آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا ہمارے پاس؟ حامد, یہاں پر نے ہے. کیا ہے؟ نے. اردو میں نے فائلی کے ساتھ آتا ہے. فائلی کی عربی کے اندر پہچان ابھی دیکھ کے ہٹے ہیں. کیا ہے؟ پیش آئے گی فائلی کے ساتھ, تو ہم یہاں پر پیش لگا دیں گے. تو یہ ہوگا, یہاں پر 2 پیشیں لگا دیں گے, تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حامدن اور محمود. اسی طرح عربی میں بھی محمود ہی بولا جاتا ہے محمود کو, ادھر محمود لکھ دیں گے. اور یہاں پر ہم نے مفعولی کی عربی کے اندر پہچان 2 زبریں دیکھی, تو بھائی ادھر 2 زبریں لگا دیں کیونکہ یہ مفعولی ہے, اس پہ کام واقع ہو رہا ہے. لیکن ہمیں پتا تھا کہ 2 زبریں آئیں گی تو 1 الف بھی آئے گا, تو اس کے ساتھ ہم 1 الف لگا دیں گے. اب یہ جو ورب تھا, یہ جو کام تھا, یہ رہ گیا. اس کی عربی ہوتی ہے ضاربہ, تو ہم شروع کے اندر جو ہے فعل لگا دیں گے ضاربہ. تو پڑھیے کیا لکھا گیا؟ ضاربہ حامدن محمودن, کہ مارا حامد نے محمود. اسی طرح قرآن مجید سے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں اسی کی جو ہم نے سیکھا ابھی. تو یہاں پر ہے قاتل داوودو, داود نے. کیا ہم نے بھی پڑھا, ابھی پڑھا ہم نے کہ 2 پیشیں یا 1 پیش آ جائے وہ فائلی ہوگا, کام کرنے والا ہوگا. اردو میں اس کا ترجمہ نے سے کیا جائے گا. اور جالوت تا, جالوت نے. ٹھیک ہے, جالوت کو مارا, زبر یہاں پر اگر آئے گا جالوتا, قاتل داوودو جالوتا, اور زبر آ جائے گا تو کیا ترجمہ دے گا؟ زبر کس کی نشانی تھی؟ ابھی دیکھا کہ جو مفعولی ہوگا اس کے ساتھ 2 زبریں یا 1 زبر ہوگی, اور زبر کا ترجمہ اردو کے اندر ہم نے کو نکالا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قتل کیا داود نے جالوت کو. آج آپ کا جو ہے وہ پہلا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے.